کیا مرد اور عورت برابر ہیں؟ یہ اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کیونکہ معاشرے میں ایک طرح کی بحث چھڑی ہوئی ہے، جن کو اگر سمجھ لیا جائے نا تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں عورت کی عزت اور عظمت کے لیے کافی ہے۔ کہ پروردگار عالم نے خواتین کا مقام مردوں سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر رکھا ہے۔ جی بے شک صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت کی کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے مرد اور عورت، خواتین اور مرد حضرات کی برابری۔ کیا مرد اور عورت برابر ہیں؟ ان کے اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہ ایکولیٹی یا انیکولیٹی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ آخر دین اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ مرد کے حقوق کیا ہیں؟ عورت کے حقوق کیا ہونا چاہیے؟ یہ ساری باتیں ہم کریں گے، کیونکہ معاشرے میں ایک طرح کی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ البتہ ویسٹرن ورلڈ نے اس چیز کو اٹھایا، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمارا معاشرہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اس سے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، خصوصاً جوانوں سے متعلق بحث ہماری زیادہ ہوگی، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جیسا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے اور بھی دوسرے پروگرامز کیے ہیں، آج انہوں نے ہم کو وقت دیا تو ہم پھر ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ آمادہ ہوئے۔ مولانا صاحب، بغیر کسی تمہید کے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو مسئلہ ہے مرد اور خواتین کی برابری یا نا برابری کا، اس کو اگر ہم اللہ کی طرف لے کر جائیں تو ہم یہ سوال ذہن میں آتا ہے ہمارے، وہ یہ کہ آخر یہ اللہ نے ہی یہ ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ آخر دونوں کو الگ الگ پیدا ہی کیوں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بھائی، یہ واقعاً ان سوالات میں سے ہے کہ جو بہت اساسی اور بڑے فاؤنڈیشنل کویسچنز ہیں، اور آج کی جو جنریشن ہے وہ ماشاءاللہ جتنا سوچتی ہے اور جتنا دقت نظری رکھتی ہے، اس کے ذہنوں میں ان سوالات کا پیدا ہونا بہت ہی اب نیچرل ہو چکا ہے، اور واقعاً ایک سوال بھارت بطور عمومی بھی ہے کہ واقعاً اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مرد اور خاتون ہونا، یا اگر اس کو ہم تھوڑا سا ایک براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو میل اینڈ فیمیل کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی، یعنی کائنات یونیسیکس کیوں نہیں ہو سکتی، یا ایک ہی چیز کے ذریعے سے اس سلسلے سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس پہ جو ابحاث ہے وہ فلسفے میں اور عرفان میں بہت تفصیلی جی گفتگو ہے۔ لازمات ہم اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ان ابحاث کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ یہ شاید اس طرح کا مقام ہے، نہ ہمارا آڈینس فعلاً اس نیچر کا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، کیونکہ خود ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، یہ وہ اساسی سوالات ہوتے ہیں کہ اگر یہ حل ہوئے ہوئے ہوں تو آگے چل کے ہم بہت ساری کنفیوژن سے آٹومیٹیکلی بچ جاتے ہیں۔ جی بنیادی طور پہ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پرابلم ہے وہ اس عالم مادہ، یہ جو دنیا جس کو کہا جاتا ہے مٹیریل جو عالم ہے، یہ اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کہ یہ ہوموجینٹی کو کنٹین نہیں کر سکتی، وحدت کو یہ کنٹین نہیں کر سکتی۔ اس مٹیریل عالم کے اندر جو کانسٹرینٹس ہیں، ٹائم اینڈ سپیس کے علاوہ بھی جو کانسٹرینٹس ہیں، محدودیتیں جو ہیں، یعنی ایک وہ محدودیتیں ہیں جو زمان و مکان کے اعتبار سے ہے کہ نہ اس کا زمان لامحدود ہو سکتا ہے، نہ اس کا مکان لامحدود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ وحدت اس طریقے سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس عالم کی مشکلات اور محدودیتیں ہیں، کانسٹرینٹس ہیں۔ تو ان کانسٹرینٹس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اندر نوعاً ایک جسے ہم کہنا چاہیے کہ پولیرٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک تنوع اور ایک کثرت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں میٹر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی وقت میں پازیٹیو چارج کو بھی کنٹین کرے اور اسی وقت میں نیگیٹو چارج کو، پازیٹیو اور نیگیٹو ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کے اندر ہو۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ یہ جو ہم پاسبل کی بات کر رہے ہیں، یہ پاسبلٹیز مٹیریل عالم کے اعتبار سے۔ اب جیسے ہی آپ نان مٹیریل عالم کی طرف موو کرتے ہیں، خود بخود یہ تنوع، یہ جو کثرت کی کیفیت ہے، یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اور آپ آٹومیٹیکلی ہوموجینٹی کی طرف ہیٹروجینس کیفیت سے نکل کر ہوموجینس کیفیت کی طرف جاتے ہیں۔ مثلاً ہم اس وقت بالکل آرام سے ایک چیز کو اگر سمجھنا چاہیں، ہماری صورتیں مختلف ہیں، لیکن کیا ہماری روح کی شکل ہے کوئی؟ جب ہم اپنی روح کے بارے میں سوچتے ہیں تو روح کی کوئی شکل صورت اصلا تصور میں بھی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ روح کو بیٹھ کر سوچیں، روح کے بارے میں بات کریں کہ کیا روح جو ہے وہ فیمیل اور میل ہو سکتی ہے، میسکلن اور فیمنن سوچا جا سکتا ہے؟ اصلاً روح کے اندر یہ معنی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کیوں؟ میٹیریل ورلڈ جو ہے وہ نہیں میٹا فزیکل باتیں اگر ہم کرتے ہیں اس ورلڈ کے بارے میں نان مٹیریل عالم جتنا بھی ہے ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اسپیکٹرم ہے، اس کے اندر ہوموجینٹی ہے اور وہ اس ہوموجینٹی کو کنٹین کر سکتا ہے۔ مٹیریل عالم نہیں کر سکتا، میٹر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اب جب یہ صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس عالم کی خلقت ہوتی ہے تو اس خلقت کے اندر یہ تنوع خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ایک بہت ساری بحث کو خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں، آپ جانتے ہیں ہم عام طور پہ ان کو صفات جمالیہ اور صفات کمالیہ جمالیہ اور جمالیہ جلالیہ، ہاں صحیح جمال اور جلال، ٹھیک اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور ہم مٹیریل کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ آیا میٹر ایک ہی وقت میں جمال اور جلال دونوں کو اپنی تمام تر کمال کے ساتھ ظہور دے سکتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا۔ صحیح لہٰذا اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جب ہم بما ہوا انسان بات کرتے ہیں یعنی صرف انسان کو سامنے رکھ کے بات کریں، تو قرآن نے کہیں پر بھی کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین بناوٹ پر خلق کیا، دیٹس اینڈ۔ اب اس کا تعلق میل فیمیل کسی سے نہیں ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے جینڈر کی۔ انسان اگر ہے تو وہ خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم میں بھی بنی آدم میں بھی ایگزیکٹلی ہاں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، جی کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے با کرامت و با شرافت کون ہے؟ جو متقی ہے۔ اصل میں بحث نہیں ہے میل فیمیل کی، لہذا جینڈر ڈسکرمنیشن اس مورد سے نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس عالم مادہ میں اپنے آپ کو ظہور دینا چاہتا ہے، یعنی پیدا ہونا چاہتا ہے، اس میں ظاہر ہونا چاہتا ہے، اگر وہ خدا کی صفات جمالیہ کو زیادہ ایکوائر کرے گا تو جمال خاتون کی صورت میں ظہور کرتا ہے، اور اگر وہ صفات جلالیہ کو اپنے اندر سے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ مرد بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انسان بما ہوا انسان خدا کی صفات جمالیہ اور جلالیہ دونوں کو ظاہر کرنے کی صفات رکھتا ہے، لیکن چونکہ میٹر اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا اس کیفیت کو، تو کیا ہوگا؟ وہ جو پولیرٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جمال اور جلال، دو الگ الگ کیفیات کے ساتھ ظہور کرے گا، اور کیفیت جمالیہ کو خاتون کہا جاتا ہے اور کیفیت جلالیہ کی صورت میں جو ظاہر ہوتا ہے اسے مرد کے عنوان سے جانا جا رہا ہے۔ اب یہ جو دو چیزیں آ گئی ہیں، اب مثلا فرض کیجئے کہ ہم یوں اپنے میرے دونوں ہاتھ آپ کے سامنے اس وقت، آپ مجھ سے کہیں گے کاظم بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا الٹے ہاتھ کو پسند کرتے ہیں، بائیں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، دائیں کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ میرے ہی وجود کے دو ایسے حصے ہیں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ ایک ایکویلٹی ہے۔ اب لیکن یہ جو دائیں اور بائیں کا فرق ہے، یہی جو فرق ان کے اندر آ رہا ہے، اس کا تعلق میٹر سے ہے، میری روح سے نہیں ہے۔ لہٰذا میرے لیے یہ دونوں برابر ہیں، میرے لیے ان دونوں کی اہمیت اسی طرح سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ مثلا شاید ہم عام طور پر توجہ نہ کریں تو ہمیں لگتا ہوگا کہ کوئی انگلی جو ہے شاید بیکار ہے، لیکن جب خدا نہ خواستہ کوئی نقصان اس کو پہنچتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے نہیں اس کی امپورٹنس اتنی ہی ہے۔ اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر جو مرد و زن ہیں، ان کی جو کیفیت ہے، میل فیمیل کی جو حیثیت ہے، اب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین خلقت کے ساتھ، بہترین بناوٹ کے ساتھ خلق کیا ہے، اور جو چیز مورد نظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خاص کام ہیں کہ جو خواتین نے اپنے حیثیت میں انجام دینے ہیں، اور کچھ خاص کام ہیں جو کہ مردوں نے اپنی حیثیت میں انجام دینے ہیں۔ جب ہم ان حیثیتوں کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، مطلب پھر میں کوئی بات کروں گا، ہاتھ دونوں میرے ہیں، لیکن کچھ کام ہیں جو کہ الٹے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں اور کچھ کام ہیں جو سیدھے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں۔
بس ایک دوسرے کو ریپلیس نہیں کرتے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس وحدت کو ظہور دیتے ہیں، اس کمال کو ظہور دیتے ہیں جو نہ تنہائی یہ انجام دے سکتا ہے، نہ تنہائی یہ انجام دے کوئی سکتا محدودیت جو ہے وہ لمیٹیشنس جو ہیں وہ ہے۔ عالم اس مادہ ہاں، کی ہیں۔ اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو یعنی کی فیکٹر ہے وہ ان ڈفرینسز کو سمجھنے کا جی جی جی، وہ یہی ہے کہ آپ یہ کہاں کنسٹرینٹ یہاں ہے، جی یہ مجبوری یہاں ہے، وہاں سے نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے، اب جب ہم نے کہا کہ یہ جمال بھی خدا کی نسبت وہی حیثیت رکھتا ہے جو جلال رکھتا ہے، لہذا ان دونوں میں ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو فرق ہے اس کے پیچھے اہداف ہیں، ایمز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمال کے ذریعے سے جس کو ظہور دینا چاہتا ہے وہ اور ہے، جلال کے ذریعے سے جس کو ظہور دینا چاہتا ہے وہ چیز اور ایک دوسرے سے مختلف۔ جی بالکل. اور یہاں پر اس عالم مادہ میں یعنی مٹیریل ورلڈ میں جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے ایگزیکٹلی، کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے، یہ یونیورس جو ہے اس کے اندر سے وہ خوبصورتی ظہور نہیں کرے۔ خوبصورتی زور نہیں کرے گی، یہ آگے نہیں بڑھ پائے گی، اس کی سروائیول کا جو ہے وہ ایگزیکٹلی، اس کی مطلب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اس عالم مادہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر یہ تنوع، یہ ڈفرینسز نہ نہیں ہوں، ہوں تو یہ خود بھی وجود میں نہیں ہاں تو اس عالم مادہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں Exactly. ڈفرینسز ہونا ایگزیکٹلی۔ ضروری ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. یہاں پر ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے اکثر فتنے جو ہیں وہ اٹھ کے آتے ہیں، اسپیشلی اسلام کے اوپر جب اعتراضات ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا، ہمارا معاشرہ بھی اس سے دوچار ہے. جینڈر انیکویلٹی کی جو بات ہوتی ہے وہاں پر جب وہ قرآن کی طرف یا احادیث کی کتابوں کی طرف آتے ہیں تو صدر پر ایک چیز اٹھتی ہے مولا کائنات کے قول کے تناظر میں، خواتین کا ناقصۃ العقل ہونا یا ناقص العقل ہونا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے. یہ کیا ہے نقص؟ دیدی جون میں یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں، بلکہ بعض اوقات تو میں نے معاشرے بلکہ معذرت چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاف طور پر انسان یعنی اسلام جو ہے وہ خاتون کو نچلے درجے میں رکھتا ہے. اور دیکھیے ہمارا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ وہاں پر ایکولیٹی ہوتی ہے، جنڈر ایکولیٹی ہے اور ہر چیز میں، حالانکہ بہت سی مشکلات ہیں. اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو کئی پوڈ کاسٹ جی کے لیے جی چاہیے. بالکل بہت مفصل، اور جو جی فیمنزم کے حوالے سے بھی گفتگو جی ہوتی ہے، فیمنسٹ اپروچ ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہے. طول تاریخ میں میل ڈومیننس ایک جی چلا رہا ہے، وہ اپنی جگہ ایک پوری گفتگو ہے. خواتین کے اوپر ظلم ہونے کی کیفیت ہے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے. البتہ ایک بہت مزیدار سی بحث جو ہے وہ مردوں کی مظلومیت کی بھی ہے، جی ہم جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتی، صحیح. لیکن وہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے اور وہ مورد بحث ابھی نہیں ہے. دیکھیے پہلے مرحلے پہ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ جس وقت جینڈر ایکویلٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے، یہ جب ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات یا ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس ایکویلٹی کو جب آپ نے ڈیفائن نہیں کیا نا تو یہ اپنے پیچھے بہت بڑی تباہی لے کر آتی ہے. دیکھیے اس طرح ایک ایکول ہونے کا جو سینس ہے، لہذا دین نے دو کانسیپٹس دیے ہیں جن کو اگر سمجھ لیا جائے نا تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ایک بحث ہے مساوات کی اور ایک بحث ہے عدالت کی. یعنی ایک چیز ہے ایکویلٹی کی اور ایک ہے جسٹیفیکیشن کی، جسٹیفائیڈ ہونا. یہ دو الگ الگ کانسیپٹس ہیں. اگر ایکویلٹی آپ کو لے کر جا رہی ہے مساوات کی طرف، یعنی اس کا یہ معنی ہے، تو یہ مساوات یاد رکھیے گا ہر جگہ عدالت کے مطابق نہیں ہوتی. بے شک. ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ مثلا فرض کریں کہ بہت ساری تصویروں میں بھی اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے جو مطلب سوشلزم میں دیکھنے کو ملتی ہے، عام سوشلسٹ طور نظام پہ میں ایک جو بڑا مسئلہ جی وہاں پہ سوشلزم کی تباہی کی بھی وجہ یہی ہوئی ہے. کہ انہوں نے ایکویلٹی کو جسٹس کے مقابلے پر لیا ہے، مساوات کو عدالت کے مقابلے پر لیا ہے. جہاں مساوات عدالت سے ٹکرانے لگے وہ مساوات نہیں ہوتی. صحیح. یہ کانسیپٹ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ بڑا بیسک ہے. تو دو تاریخ مساوات کی ہوگی، ایک سوشلسٹ نظریے کے مطابق ہوگی، ایک اسلامک نظریے کے مطابق ہوگی. مساوات کیا چیز ہے؟ ایگزیکٹلی. لیکن مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مساوات کو اگر ہم دینی اور یعنی اس دائرے سے باہر نکل کے ایک بہت جنرل فضا میں بھی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے ایک مساوات وہ ہے جو عدالت سے نہیں ٹکرا رہی اور ایک مساوات ہے جو عدالت سے ٹکرا رہی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے، مرد ہے، اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اس کی خوراک زیادہ ہے، اس کے مقابلے پہ بہت چھوٹا سا بچہ ہے جس کی خوراک کم ہے. اب آپ ان دونوں کو لا کر اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم مساوات سے کام کریں گے اور دونوں کو برابر کی روٹی دیں گے
تو بات یہ ہے کہ جو مرد ہے، جو بڑا انسان ہے، جس کی بھوک زیادہ ہے، جس کی ضرورت زیادہ ہے، آپ نے اگر اس کو بھی ایک روٹی دی اور وہ بچہ جس کی بھوک آدھی روٹی سے زیادہ کی نہیں ہے اسے بھی ایک روٹی دی ہے، تو یہ مساوات تو کہلائے گی لیکن عدالت نہیں ہے۔ صحیح، اب آپ اس کو بہت سارے سفیئرز کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں، جی، اور وہیں پر اس کے نقصان یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ مساوات اور ایکویلٹی انجام دینا عدالت کے خلاف ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں عام طور پر زندگی میں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور ہم عام طور پر اپنی زندگی میں اس ڈفرنس کو سمجھ رہے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ صحیح، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے میل اینڈ فیمیل کے رائٹس اور اس کے حقوق کے اعتبار سے، تو ہم ساری اس کیفیت سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ہم بلا سوچے سمجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرد اور عورت کو برابری کے ساتھ دیکھا جائے، اور برابری کے اعتبار سے مثلاً جو ہے وہ خواتین کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، ان کو ادا نہیں کیا جا رہا، جبکہ اگر مرد اور عورت کو بالکل ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تو یقیناً خواتین کے ساتھ زیادتی زیادہ ہوگی۔ صحیح، مسائل ہیں۔ اب اس پہ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور خاتون کا بایولوجیکل اسٹرکچر، ان کا فزیولوجیکل اسٹرکچر، ان کی اناٹمی اور ان کا ایون سائیکولوجیکل اسٹرکچر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ صحیح، یعنی یہ جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں، یہ لازم بات ہے، بایولوجیکل ڈفرینسز واضح ہیں، فزیولوجیکل ڈفرینسز زیادہ ہیں، اناٹمیز دونوں کی واضح ہے، لیکن سائیکالوجی میں جب ہم آتے ہیں تو بعض لوگ شاید تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ بالکل پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے جا کر بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور ان میں سے بعض چیزوں کی طرف میں اشارہ بھی کروں گا کہ چونکہ فزیولوجیکل ڈفرینسز ہیں، اسی لیے سائیکولوجیکل ڈفرینسز بھی ہیں، صحیح، دونوں تھوڑا سا مختلف ہیں۔ اب اگر آپ ان دو مختلف موجودات کو بالکل ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور متاسفانہ وہ زیادتی زیادہ تر خواتین کے حق میں آتی ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی ٹرین میں، بس میں خواتین اور مرد ایک جو زور لگا کے مطلب فرض کریں سیٹ پر بیٹھ گیا، اس کو سیٹ مل جائے گی، تو کیا ہوگا؟ چونکہ خواتین کی اناٹمی، ان کا جو فزیولوجیکل اسٹرکچر ہے وہ لطیف ہے، مرد کو اللہ نے سخت کاموں کے لیے کیا ہے، اس کے اندر زور زیادہ ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت زیادہ ہے۔ دیکھیے، فلموں میں کسی دھان پان سی لڑکی کو ایک مکے سے 4 آدمیوں کو گرا کر دکھا دینا فینٹیسی ورلڈ میں تو بہت زبردست ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ریئل ورلڈ میں ہمیں معلوم ہے صحیح، کہ خاتون کبھی بھی مرد کا فزیولوجیکل اعتبار سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مرد کی جو باڈی ہے اس کی اسٹرینتھ قدرتی طور پر زیادہ رکھی گئی ہے، خواتین کی کم ہے۔ اب اگر آپ ان کو دونوں کو ایکول کرنے کی کوشش کریں گے تو کس کے حق میں زیادتی ہوگی؟ خاتون کے حق میں۔ مگر یہ کہ مطلب وہ ایکسرسائز کرے اور ویٹ دیکھیں، باڈی بلڈنگ وغیرہ کام وہ الگ ایکسیپشنلز ہیں وہ۔ دیکھیں جان بھائی، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایتھلیٹک وومن، مثلا کراٹے کی بات کرتے جی، ہیں، ٹھیک، یا باکسنگ کی بات کر لیتے ہیں، اب باکسر خاتون اور ایک بیچارہ، وہ بیچارہ ٹیچر ہے فرض کریں، بیچارے زندگی نے کبھی اس نے بھاگ دوڑ نہیں کی، اس نے کبھی کبھی کسی کو مکہ تھپڑ نہیں مارا، بیچارہ اس کو لڑائیں گے تو یہ یقیناً باکسر وہ اس کا حال برا کر دے گی، یہ ہو سکتا ہے، اس سے ہم بحث نہیں کریں گے۔ لیکن اگر باکسر خاتون کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف باکسر مرد بھی چاہیے آپ۔ اب اس بچی کے یعنی ہو سکتی ہے بہت سارے مردوں سے قوی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے کیفیت میں یعنی نارمل اس میں حالت میں اپنے فیلڈ کے اعتبار سے بات ہوگی نا، مطلب ایک باکسر خاتون کو ایک باکسر مرد سے لڑا دیں، کیا یہ انصاف ہے؟ مزیدار بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہی جو اب بات نکل آئی ہے تو ذہن میں آ گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے کہ جب باکسنگ ہوتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کیٹیگری ہوتی ہے، ہیوی ویٹ کیٹیگری، مڈل ویٹ کیٹیگری، لائٹ ویٹ کیٹیگری۔ وہاں پر آپ اس حد تک ایکویلٹی کو ذہن میں رکھے ہوئے، یعنی جسٹس کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ اگر پہلوان کا وزن 1 کلو بھی اگر زیادہ لمٹ سے اوپر چلا گیا، ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ان پہلوانوں کا وزن تک برابر ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ جہاں آپ وزن کی برابری کو جسٹیفیکیشن کے ساتھ لا رہے ہیں، وہی سوسائٹی مرد اور عورت کو کہتی ہے ان دونوں کو آپس میں لڑا دو، کیا انصاف ہے؟ ان دونوں کو برابر کا حقوق دے دو، کیا انصاف ہے؟ نہیں۔ عورت کے لیے، خاتون کے لیے مذہب میں، عقل میں، دین میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ جو حیثیت ہے اس کی وہ زیادہ ہے، وہ افضل ہے۔ اب آپ سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ جو دین خاتون کو اب آپ سوچیں کہ وہ جو ایک مظلومانہ کیفیت تھی جس میں خاتون ہونا گویا جرم تھا، جرم ہے، نفرت ہے، منفور ہے،
اسے زندہ دفنایا جا رہا ہے، خدا نخواستہ اسے اپنی کنیز اور اس کا محل سمجھا جا رہا ہے اس سوسائٹی میں۔ اچھا نہیں، مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ دور جاہلیت میں یہ صرف عرب کے ساتھ نہیں تھا، پوری دنیا میں یہ تھا۔ اس زمانے کے یورپ میں بھی آپ جاتے ہیں، نہیں ابھی ہندوستان میں دیکھیں یا کیا کہتے ہیں یورپ میں دیکھیں، وہاں بھی ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ ابھی بھی خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ میں، ابھی بھی یعنی اگر پتہ لگ جائے کہ یعنی میں اس کو کہتا ہوں، روایات میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین الجاہلیتین، مجھے دو جاہلیتوں کے درمیان میں مبعوث کیا گیا۔ پھر فرمایا والجاہلیت الاخری اشد من جاہلیت الاولی، کہ فرمایا کہ یہ جو جاہلیت بعد مان یعنی جو بعد کی جاہلیت ہے یہ پہلے والی جاہلیت سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ لہذا جاہلیت اولا میں تو پیدا ہونے کے بعد مار رہے تھے، صحیح آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایموشنز کے کیس جا کے دیکھیے، جہاں پتہ لگ جائے کہ بچی پیدا ہو رہی ہے کیا کرتے ہیں؟ ان کو پیدا ہونے سے پہلے یہ اس قتل اس قتل میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ابورشن سے متعلق ہم نے سبیل میڈیا کے اوپر ایک پورا پروگرام بنایا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، ساتھ ساتھ اس کی کیا سزا اسلام نے رکھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جا کر سبیل میڈیا کے اوپر پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں یقیناً ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک اتنا اور اس کے خاتون کے اوپر کتنے نقصانات ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی اچھے کسی بھی، میں بلکہ مشورہ دوں گا آپ کو، آپ نے شاید کیا ہوا بھی ہو، کہ کسی اچھے گائنیکالوجسٹ کو بلا کر آپ اس سے پوچھوائیے کہ یہ جب ایبارشن ہوتی ہے یہ عورت کے بدن کے اوپر کتنی خوفناک ثابت ہوتی ہے، اس کے اوپر کے آثار کتنے خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ اور خود اب آپ سوچئے کہ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے، کیا یہاں پہ عورت عورت کی دشمن نہیں ہے؟ کیا خود عورت عورت کو نہیں مار رہی؟ لہٰذا یہ جو تصور ہے، اب اس کے مقابلے پہ وہ دین جس نے خاتون کو اس ساری کیفیت سے نکال کر ریحانہ، اپنا خوشبو، المارۃ ریحانہ لیس المارۃ ریحانہ خوشبو ہے، پھول ہے، اتنی عزت اور اکرام جس دین نے دیا، کیا وہ خاتون کی نسبت کسی توہین، کسی ایسے بیہیویئر کو کہ جس کو ڈسکرمنیٹڈ بیہیویئر کہا جا سکتا ہے اس کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا اب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطبہ ہے جی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عرض کروں کہ چونکہ اس خطبے میں امام نے 3 طرح کے نقص بیان کیے ہیں، ارث کا، عبادات کا اور عقل کا۔ اس نقص کے لیے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عربی میں آپ مستحضر ہیں کہ نقص عیب کو نہیں کہا جاتا، یعنی حضرت عیب کی ڈیفیکٹ کے معنی کو نہیں بیان کر رہے، یہ نقص ہے، نقص نہیں ہے۔ صحیح، نقص یعنی کمی۔ اب خاتون کے ارث میں کمی ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے چونکہ عربی زبان ہے، بہت سے ورڈز جو ہیں وہ کامن ہیں، عربی میں، اردو میں، پرشین میں، اور جو کامن ہے ورڈز مطلب وہ جو لفظ استعمال کریں گے معنی، معنی کامن ہونا ضروری نہیں۔ جی بہت سی چیزیں ہیں، تو لہٰذا ہم کو جب عربی کی دنیا میں ہم ہیں تو اس اعتبار سے ہم کو اس کا ترجمہ کرنا چاہیے اور وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بہت اچھی بات آپ نے نقص اور نقص۔ جی اب نقص کو ہمارے ہاں اردو میں عام طور پہ عیب کے عنوان سے جانا جاتا ہے، جبکہ عیب نہیں ہے بلکہ نقص، کمی کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو کمی ہے اس کمی کے لیے بھی عرض کروں گا، لیکن پہلے اس مطلب کو سمجھ لیں۔ ارث میں کمی یعنی آدھی ملتی ہے، عبادات میں کمی کیونکہ بعض ایام میں خاتون عبادات نہیں کر سکتی تو ریلیکسیشن ملتی ہے، اور پھر عقل کی بات کی گئی۔ میں پہلے 2 کو حل کر لوں۔ مزیدار بات یہ کہ یعنی یہ چونکہ امام جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ اس کی ظاہری کیفیت ہے، لیکن ریلیٹیو میں جب آپ لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ایسا نہیں۔ کیوں؟ خاتون کے اوپر ارث تو آدھی ہے لیکن اس کا نفقہ اللہ نے اور مرد پر واجب کیا ہوا ہے، یعنی جو اس کی اکنامک کنڈیشن ہے، چونکہ اس کو پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ اس کو ملنا ہے، لہذا اللہ نے اس کی ارث کو آدھا رکھا ہوا ہے۔ عبادات، گرچہ خاتون کی عبادات بعض ایام میں نہیں انجام پاتی لیکن اللہ نے اس کو مرد سے پہلے بالغ کیا ہے، اور تقریباً 5 یا 6 ریفرنس ہے کہ جس میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، پہلے اس کی عبادات جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس نقص کو جو ہے ظاہر پہ امام نے رکھا ہے کہ ظاہری آبزرویشن میں آتا ہے، یعنی اگر آپ اس کی ریلیٹیوٹی یا ریالٹی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے نہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں رکھا گیا، صرف راستہ تبدیل کیا ہے۔ یعنی اس کو آدھا دیا ہے لیکن مرد کے حصے میں اس کو حصہ دے دیا، یعنی جس کو اللہ نے ڈبل دیا ہے اس کے حصے میں اس کا حصہ رکھا ہوا تو برابر ہو گیا۔ اس کی عبادات ظاہری طور پر بعض دنوں میں نہیں ہوتی لیکن چونکہ اس کو پہلے سے شروع کرا دیا تو اس کی عبادات تعداد کے اعتبار سے برابر آ جائے گی۔
بس اس کا معنی کیا ہوا کہ حضرت کی نگاہ نقص کو بیان کرتے ہوئے صرف ظاہر پر ہے، یعنی ایک ظاہری آبزرویشن کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے غور کیجیے گا، جب عقل کی بات کر رہے ہیں تو امام یہ نہیں کہنا چاہتے کہ عورت کو عقل کم دی گئی ہے، بلکہ یہ ایک ریلیٹیو اپروچ ہے۔ دیکھیے ریلیٹیو اپروچ میں ہمارے ہاں، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، بچوں کو بعض اوقات پہیلی کے عنوان سے ایک چیز ان سے بجھوائی جاتی ہے۔ آپ نے کاغذ پر ایک لائن لگا دی اور آپ نے لائن لگانے کے بعد کہا کہ بھائی اس لائن کو ٹچ کیے بغیر اس کو چھوٹا یا بڑا کر دو، ٹچ نہیں کرنا ہے، اس لائن کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، نہ مٹانا ہے، نہ اس کو دوبارہ سے اوپر نیچے کچھ کرنا ہے، اس کو چھوٹا یا بڑا کر دو۔ تو اب اس کو چھوٹا یا بڑا کرنے کی ترکیب کیا ہے؟ ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر آپ اس لائن کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بالکل بغل میں اس سے بڑی لائن کھینچ دیجئے۔ جیسے آپ اس سے بڑی لائن کھینچیں گے تو یہ ان ریلیشن ٹو دیٹ لائن کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ ہو جائے گی، اور اگر اس کو بڑا کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لائن کو چھوٹا کر دیں، ان ریلیشن ٹو دیٹ لائن بڑی ہو جائے گی۔ بڑی ہو جائے۔ بس یہ جو نقص کا جو کانسیپٹ ہے یہ متضاعف کانسیپٹ ہے، یعنی یہ ان ریلیشن ٹو سم تھنگ ذہن میں آتا ہے نا۔ تو آپ جب ان ریلیشن ٹو سم تھنگ آپ اس کو معنی کریں گے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتون کی اناٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کی سائیکالوجی کو ڈفرنس جو رکھا ہوا ہے وہ یوں ہے کہ چونکہ پروردگار عالم چونکہ خالق مطلق ہے، وہ انسان کی خلقت کے مراحل میں مادی اسباب میں جس کو اختیار کر رہا ہے انسان کی اس خلقت کے سلسلے کو چلانے، لقد خلقنا الانسان، خلق ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن سلسلہ خلقت میں مرد اور زن کے درمیان میں اللہ نے جس کو اسباب کے طور پر آپٹ کیا وہ کون ہے؟ خاتون۔ لہٰذا وہ خلقت کا وہ فیز کہ جس میں اس انسان نے 9 مہینے اپنے آپ کو پرورش دے کر اور ایک مکمل بشرن سویہ کے طور پر اپنے آپ کو لا کر دنیا میں ظاہر ہونا ہے، اس پورے پروسیس کے لیے اللہ نے خاتون کو آپٹ کیا، مرد کو آپٹ نہیں کیا۔ اور اس پروسیس کو انجام دینے کے لیے اللہ نے خاتون کے اندر سائیکلوجیکلی رحم اور برداشت، یہ 2 چیزیں اس کی عقل سے زیادہ رکھی ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ عقل کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ان دونوں کی لائنیں برابر ہیں، لیکن مردوں میں برداشت اور تحمل کی لائن کو اللہ نے اس کی عقل سے چھوٹا رکھا ہوا ہے، خاتون کی برداشت اور تحمل اور مہر و محبت کی لائن کو اس کی عقل سے زیادہ رکھا ہے۔ زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ناقص جو کہا جا رہا ہے، عقل کی جو کمی کہی جا رہی ہے، بیسیکلی وہ ان ریلیشن ٹو یہ مہر و محبت اور عطوفت اور جذبات کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے ہے۔ آپ غور کیجیے گا، لہٰذا یہ کامن آبزرویشن ہے اور آپ کبھی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ میری بات کی تصدیق بھی کریں گے۔ مرد گرچہ فزیولوجیکل اعتبار سے، بایولوجیکل اعتبار سے اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، اس کی ہڈیاں، میں نے عرض کیا کہ اس کے ہاتھوں میں طاقت زیادہ ہے، لیکن آپ کامنلی آبزرو کریں گے کہ اس طاقت کے باوجود بھی مرد وزن اٹھا کر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تھک جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے اس چیز کو۔ تھوڑی دور آگے چلے، بچوں کو آگے نہیں لو بھائی اب تم پکڑو، ہم نہیں پکڑ پائیں۔ ہو گیا، میں اس سے بھی نیچے کامن مثال آپ کو دوں، اس سے نیچے کامن مثال آپ دوں۔ مرد بیگ لے کے چلتا ہے، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے آفس کا ورکر ہو، یا کوئی بھی آدمی ہو جس کے پاس بیگ ہو، کوئی فرض کیجیے اٹھا کے چلنا ہے، مرد جہاں رکے گا بیگ زمین پہ رکھ دے گا، لائن میں لگے گا تو اس کو کوئی سہارا چاہیے جس کے اوپر وہ رکھ کے بیگ کو رکھ دے، کہ زمین پہ رکھ دے گا، اس کی کسی چیز کے اوپر رکھ دے گا، جیسے ہی کہیں پہنچے گا سب سے پہلے بیگ کو اپنے گردن سے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ خواتین میں آبزرو کریں گے، وہ جو بیگ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لٹکایا ہے اور وہ لٹکا رہے گا، صحیح، زمین پہ نہیں رکھیں گی، کسی چیز پہ نہیں ٹکائیں گی، مسلسل اپنے پاس اٹھا کے رکھیں گی۔ بعض اوقات ہمیں کہنا پڑتا ہے بھائی کیوں اٹھایا ہوا، رکھ دو۔ ہمیں مردوں کو نہیں اٹھایا جاتا، لیکن خدا نے ایک ایسا تحمل، ایک ایسی برداشت بطور فطری خواتین کو دی ہوئی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کوئی ایک چھوٹا سا وزن، آدھا کلو، 1 کلو کا ایک وزن لیجئے اور آپ کسی مرد کو یہ کہیں کہ تم نے یہ 9 مہینے اپنے گلے میں باندھ کر پھرنا ہے۔ 9 مہینے بہت دور کی بات ہے جان بھائی، 9 دن میں پاگل ہو جائے گا مرد۔ لیکن خاتون کو اللہ نے حوصلہ جو دیا ہوا ہے، اس کو جو احساس اور محبت اور عطوفت دی ہوئی ہے، جو تحمل اور برداشت اس کو دی ہوئی ہے، وہ 9 مہینے اس وزن کو، اور کس لطیف، یعنی آپ تعبیر دیکھیے خدا کا، کہ جو پروردگار فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے، دونوں والدین کی بات کی، پھر ماں کے لیے کہا حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ،
وفصالہ فی عام سبحان اللہ۔ وین، یہ اس قدر لطیف عبارت ہے وحنن علی وحنن کہ انسان، میں کبھی کبھار جب اس آیت کو پڑھتا ہوں واقعاً تعجب کرتا ہوں کہ کس قدر خود یعنی خدا ماں کی اس حالت کو اتنی لطافت، اتنی محبت، اتنے کیئر کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس کا آیت کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے نا تو عورت کی عزت اور عظمت کے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں قرآن کے اوپر یا اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اگر انہی آیات کی لطافت جو ہے اس کو اگر سمجھ لے، وحنن علی وحنن، جی 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 جی، کیا گریٹیچیوڈ ہے، کیا عظمت ہے، کتنا گریٹیچیوڈ دیا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو، کس عظمت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری محبت اللہ کا، یہ سارے کا سارا خواتین کی نسبت، یہ جیسے کہنا چاہیے عطوفت اور محبت اور عظمت کا بیہیویئر کو مذاق نہیں ہے۔ جی جی یہ حیثیت دی ہے دین نے، شریعت نے، اسلام نے خواتین کو اور خصوصاً ماؤں کو یہ حیثیت دی۔ بس حضرت امیر علیہ السلام بھی جس چیز پر ناظر ہیں وہ بیسیکلی تقدس نے، مجھے کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین اس قدر تقدس میں پائی گئیں، یعنی اس قدر اہل بیت اطہار کی نسبت ان کا تقدس شدید ہے کہ آپ ویسے اگر کسی خاتون کو کہہ دیں کہ تم ناقص العقل ہو تو غصے میں آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے نا کہ جناب امیر نے کہا ہے، تو حضرت امیر کی محبت ان کے دلوں میں اتنی شدید ہے جون بھائی کہ اگر وہ اس کو اپنی توہین بھی سمجھ رہی ہوں گی نا تب بھی کہیں گے اگر جناب امیر نے کہا ہے نا تو صحیح ہے۔ اور یہ وہ محبت ہے جو مائیں پھر ہمارے اور آپ کے اندر منتقل کرتی ہیں۔ یعنی اگر ان کو گرچہ یہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر نعوذ باللہ من ذالک کہیں پر بھی توہین، ہم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، ورنہ حضرت امیر توہین نہیں کر رہے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عقل کم ہے یہ ان احساسات اور جذبات کے مقابلے پر ہے، ورنہ اگر مرد سے مقایسہ کیا جائے، لہذا قرآن کی بعض آیات اس قدر واضح ہیں اس چیز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے عبادات، اس کے قرب الہی کی منازل میں کسی بھی ایک ذرے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق نہیں رکھا ہوا، لہٰذا بہت واضح طور پر قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن لنحیینہ حیاتا طیبہ، بہت واضح، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، اصلا بحث نہیں ہے، بلکہ میں نے کئی جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ من ذکر او انثی بطور مثال ہے، یعنی کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، ایون وہ جینڈرز کے جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت ٹیبو سمجھے جاتے ہیں، جن کو خدا نخواستہ ہمارے ہاں ایک غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ جینڈرز بھی، ٹرانسجینڈرز جن کو کہا جاتا ہے یا شیمیل یا جس عنوان سے بھی پکارا جاتا ہے، قرب الہی کی منازل میں حتی فرق نہیں کرتا، بے شک، یعنی ایسا کوئی بھی فرد جامع کا، یعنی جب مرد اور عورت ہونے کی بحث نہیں ہے تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ آپ کا جینڈر کیا ہے، صحیح، اصلاً خدا کی طرف حرکت، خدا کے قرب کی منازل میں، ایمان کی منازل میں، عمل صالح کی منزل میں جینڈر کی بحث ہی نہیں، کوئی جنڈر میٹر نہیں کرتا، اصلاً جینڈر کی بحث نہیں ہے، صحیح، بینگ اے ہیومن۔ اب آپ کی جینڈر صحیح ہے نہیں، مثلا البتہ صحیح ہے نہیں، میں تو آج تک سمجھ بھی نہیں پایا، ہمیں غالباً شاید حق بھی نہیں ہے کہ ہم ان افراد کو کبھی، اور یہ جو ٹیبو ہم نے بنایا ہے جون بھائی، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی میں آپ کے ساتھ اس بات پر واقعاً گفتگو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، کہ یہ جو ہم نے ان لوگوں کو ٹیبو بنا دیا ہے اور ان کو ہم کسی اچھوت نگاہ سے اور غلط نگاہ سے اور ان کی تحقیر جو کرتے ہیں، جو افراد ان کی نسبت تحقیر کا بیہیویئر رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ اس قدر سنگین عذاب میں مبتلا ہوگا کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ بے شک، ہاں صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وہ مولائے کائنات کا جو وہ ناقص العقل والا جو مسئلہ ہے اس کو آپ نے حل کیا، اور اس کے اوپر بھی دو اور چیزیں جو نقص کی تھیں وہ بھی آپ نے بیان کیا، نقص و نقص کا فرق بیان کیا۔ اسی ذیل میں اگر تھوڑی سی گفتگو ہم اس بات کے اوپر بھی کر لیں، اسی تناظر میں، کہ ناقص العقل ہے عورت تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو اللہ نے اسی لیے امامت اور نبوت اور الہی عہدے و مناصب جو ہیں وہ نہیں دیے، تو اس سلسلے میں جی پھر جی، گفتگو واقعاً یہ کرتے ہیں۔ بہت اپنی جگہ ایک ایسا ٹو دا پوائنٹ اور کوسچن اس ہے، پہ اعتراض بھی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اسلام کی نگاہ میں عورت برابر نہیں ہے، اس لیے دوسرے درجے کی مخلوق ہے، تو اس لیے ایسا کیا گیا۔ جی جی جی، اب دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے امامت اور نبوت کا، اس کے لیے میں بہت ایک سمپل سی بات پہلے بیان کرتا ہوں، چونکہ ہم امامت اور نبوت کی نسبت
ٹیکنیکلی جینڈر ڈسکرمنیشن میں ہوتے نہیں ہیں. یہ لطف بھی ہے کہ اس جینڈر ڈسکرمنیشن میں نہیں ہوتے. یعنی امام کی نسبت میں بھی ویسے ہی ہوں جیسے کوئی خاتون ہے، تو لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے. لیکن عقلی طور پر امامت اور نبوت کی جو کیفیات ہیں ان کا تعلق میل جینڈر سے ہونا، یعنی اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے. یعنی جیسے فرض کریں کہ ہم کہیں کہ ماں کو اللہ نے باپ کا درجہ نہیں دیا، تو آپ کو تعجب ہوگا بھائی باپ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ماں ہوگی. اسی طرح سے نبوت اور امامت کا جو اصل ہے، اس کی جو اصل کیفیات ہیں ان کا تعلق جینڈر سے اس اعتبار سے ہے کہ ان کے بعض فرائض میں، ان کے بعض کاموں میں ان کا میل ہونا ضروری ہے. اچھا، اب یہ ان ایکویلٹی اس وقت کہلائے گی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مردوں میں تو یہ عہدے موجود ہیں، خواتین میں یہ عہدے نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک بات ہے. یا یہ کہا جائے کہ ان کے مقابل کا کوئی عہدہ نہیں ہے. یعنی کیا کہ نبی اور امامت ایک عہدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ان عہدوں کی ضرورت یہ ہے کہ یہ مردوں کے پاس ہونے چاہیے، تو پھر اس کے مقابلے پر یہاں کوئی عہدہ ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی مقام و منزلت ہونی چاہیے. اگر یہ مقام و منزلت بھی نہ ہو تب انیکویلٹی ایجاد ہوگی. صحیح. مثلا جب ہم نے کہا کہ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ماں بنا رہا ہے خاتون کو لیکن مرد کو کوئی حیثیت ہی نہ دے تو یہ انیکویلٹی ہو جائے گی. لیکن مرد کو اپنی حیثیت دی گئی، خاتون کو جب ماں اور باپ کیا ہوئے، دونوں برابر ہو گئے، یہ ماں ہوتے ہوئے بھی اسی جگہ پر ہے جہاں یہ باپ ہوتے ہوئے. اب دیکھیے ایکولائزیشن دین میں کیسے ہے، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال پہلے میں یہاں دوں پھر آگے کی طرف بڑھوں گا. ضروریات عقلی کی بنا پر اللہ نے ولایت باپ کو دی ہے. یہ ضروریات عقلیہ ہیں، ان کی بحث ہم جداگانہ کر سکتے ہیں. ضروریات عقلیہ ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل سٹرکچر کو ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پروفاؤنڈ رکھنے کے لیے، اس کو مستحکم رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ولایت باپ کو دی جائے. اب جب باپ کو ولایت دی گئی ہے تو اس کا ایک اثر ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. مثلا اب یہ ولایت اللہ نے ماں کو نہیں دی، ٹھیک، تو کیا اللہ نے ماں کی حیثیت کو کم کیا؟ نہیں. اس کی ایکولائزیشن کیسے کی ہے؟ اس کی ایکولائزیشن جیسے ابھی آیت میں اللہ نے جہاں عظمت کو بیان کرنا تھا وہاں پر ماں کا تذکرہ کیا، باپ کا تذکرہ نہیں. ایکولائزیشن کیا ہے؟ باپ کو ولایت دے دی لیکن پیغمبر کے ذریعے سے کیا فرمایا کہ جب پوچھا گیا کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کہا ماں. کس کے ساتھ حسن سلوک، کہا ماں. کس کے ساتھ ماں. اور چوتھی مرتبہ میں کیا کہا؟ باپ. یہ ایکولائزیشن ہے. یعنی کیا؟ باپ کو ولایت دی گئی ہے لیکن احسان اور محبت اور تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں اس میں ماں کو مقدم رکھا گیا. ایکولائزیشن ہے نا، یعنی آپ کی یہ حیثیت اپنی جگہ محفوظ، ماں کی حیثیت اپنی جگہ محفوظ. یہ ایکولائزیشن ہے. یہی ایکولائزیشن شریعت ود جسٹس. ود جسٹس، ایکولائزیشن ود جسٹس ہے. یہی ایکولائزیشن ود جسٹس اللہ نے کیا کیا کہ یہاں اگر اللہ نے نبوت اور امامت کے عہدے رکھے ہیں تو خواتین کو ولایت سے خالی نہیں رکھا، بلکہ ولایت جب خواتین میں ظہور کرتی ہے اور ان کو وہ مرتبہ و مقام کے جو نبوت اور امامت کے ہم پلہ ہو سکے، وہاں پر سیدۃ النساء کا انٹائٹل دیا گیا. اور جیسے انبیاء کے درجات ہیں اسی طرح سے بالکل مقابل پر خواتین کے درجات ہیں. اب آپ غور کیجئے گا کہ اپنے زمانے کی سیدۃ النساء کسی مقام پر نبی کے بالکل برابر ہے، کسی مقام پر حتیٰ اپنے زمانے کی سیدۃ النساء اپنے زمانے کے نبی سے افضل ہے. یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت اور حضرت زکریا. میں کسی بھی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں جاؤں کہتا ہوں آپ کو جائیے قرآن اٹھائیے، ایک ہی صفحے پر ایک طرف اللہ حضرت زکریا سے مخاطب ہے، دوسرے صفحے پر حضرت مریم سے مخاطب ہے. بالکل تخاطب ایک جیسا ہے، لیکن ڈفرنس کہاں پر آتا ہے؟ جب حضرت زکریا داخل ہوتے ہیں محراب میں اور حضرت مریم سے فرماتے ہیں انا لک ھذا، انا لک ھذا. یہ سوال حضرت زکریا کیا بتا رہا ہے کہ مریم جس مقام پر ہے زکریا اس مقام پر ابھی. یعنی وہاں پہ اگر یوں دیکھا جائے حالانکہ نبی حیران اور مبہوت نہیں ہوتا ہے لیکن تسامحاً یعنی سمجھانے کے لیے قرآن لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں اور آپ تو محتاج لفظ ہیں نا فہم کے لیے. میں اور آپ فہم کے لیے انہی چیزوں کے محتاج ہیں. ہم یہاں خدا نہ خواستہ نبی کی توہین نہیں کر رہے لیکن قرآن اپنے لہن سے سمجھا رہا ہے. یہ جناب مریم جناب زکریا کریں کہاں سے آ گیا یہ، مطلب میں اگر اس کو ایکسپریشن اگر ایسی طریقے سے اس کو کرے کہاں سے آ گیا یہ، یعنی وہ سمجھ نہیں سکتے تھے اس کو، تو کہا کہ وہ اللہ نے.
یعنی اس مقام کو ظہور دینے کے جی، جی، لیے ہے جی۔ جو حضرت مریم کا مقام ہے. الحمدللہ۔ اس کو اب اسی طرح سے اب جو سیدۃ النساء کا ہم ٹائٹل دیکھتے ہیں تو اب آپ آ کے دیکھیے کہ اگر نبوت میں سب سے زیادہ اونچا مقام ہے خاتم النبیین کا تو اپنے زمانے کی سیدۃ النساء حضرت خدیجہ ہم کف ہو رہی ہیں. لہٰذا یہ روایات میں اور تم میں ثابت ہے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے ساتھ ازدواج میں رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازدواج، دوسری شادی، دوسرا نکاح نہ کر کے یہ ثابت کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہم کف پہ مقام حضرت نبی اکرم ہے. اسی طرح سے دوسرے مرحلے پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بضعۃ منی کہنا اور پھر کار رسالت میں اس طریقے سے شریک رکھنا کہ پیغمبر کی نبوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بغیر اپنے آپ کو تکمیلے تک نہیں پہنچا پا رہی. یعنی جس طرح سے پیغمبر اسوہ حسنہ ہیں مردوں کے لیے، خواتین کے تمام خاص امور میں پیغمبر کے مقابل پہ جو اسوہ حسنہ ہے وہ حضرت زہرا السلام علیہ. یہاں پر ایک بات اور ہے، دیکھیں اگر تو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ کیا مقام ہے ایک خاتون کا، ایک عہدے اور ایک منصب، اسلامی الہی عہدے اور منصب کے اعتبار سے، کہ جب آپ والد ہو رہی ہیں آپ کے سامنے یہ مقام ہے، اس کو سمجھنے کھڑے ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لا رہے ہیں، مستق پر بٹھا رہے اب آپ جب میں یہ کہتا ہوں اب آپ کمپیریزن کرنے پر آ رہے ہیں، آپ نبوت اور امامت اور ان مقامات کو کمپیریزن کر رہے ہیں، آؤ اب کمپیریزن کرو. صحیح. اور یہ دیکھو، اور حضرت جناب عائشہ سے یہ روایت ہے اور اہل سنت کے معتبر ذرائع نے اس کو کیا کلمت دخلا ہاں جب کلمت دخلت فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا. اور اب آپ جانتے ہیں میں شرعی یعنی ان ابحاث میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر پیغمبر کسی بھی عمل کو ترک نہ کریں جی تو اس کا ظہور کس چیز میں ہوگا. صحیح. یعنی جناب سیدہ کی نسبت یہ احترام اب آؤ کمپیریزن کرو اور اس کمپیریزن کے بعد بتاؤ کہ اچھا اگر محبت کی بات یہاں پر آ رہی ہے جی تو ابھی دوسروں سے محبت نہیں تھی. اگر محبت کا بات ہے، محبت ہے یا اگر فرض کریں کسی کے احترام کی بحث ہے تو پیغمبر نے ایسا احترام کسی کے اور کی نسبت کیوں نہیں ظاہر کیا. صحیح. لہٰذا یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پھر مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو عطا کیا ہے، خب اگر اب مجھ سے کوئی پوچھے تو مولانا صاحب آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے کس کو زیادہ فضیلت دی ہے، تو جان بھائی میں بالکل آنکھیں بند کر کے بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پروردگار عالم نے خواتین کا مقام مردوں سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر رکھا. جی بے شک صحیح ہے. جی جو مقامات، لہذا قرب الہی کی منازل میں جمالی راستہ جلالی راستے سے زیادہ آسان، لہذا خواتین کے لیے قرب الہی کی منازل پر پہنچنا مردوں سے زیادہ آسان. بے شک. اچھا یہاں پر قاسم بھائی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جو بہرحال آج کے زمانے میں، بقیت اللہ، آج کے زمانے میں ان سے بڑا عہدہ کسی کا نہیں ہے. وہ منجی بشریت ہیں، وہ ولی نعمت بقیت اللہ ہے، بقیت اللہ ہے، اور سب کچھ. ہے. اور وہ شخصیت اللہ کی حجت کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ ہمارا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، جی، یعنی ہمارا آئیڈیل جو ہے ہماری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اب یعنی خود مثلا جس وقت حضرت ظہور فرمائیں گے، انشاءاللہ. اپنا جو تعارف کرائیں گے کس سے کرائیں گے؟ میں فاطمہ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں سیدہ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. جی زیارت بارثہ میں جہاں آپ ان کو رسول اور امیر کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہیں پر آپ خدیجہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، یعنی کسی بھی جگہ پر دین میں. لہٰذا ہمیں بنیادی طور پہ جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین بنیادی طور پر خواتین کی نسبت ایک رسپیکٹیبل بیہیویئر رکھتا ہے. یہ جو ویسٹ میں کانسیپٹ دیا گیا ہے ایکویلٹی کے نام پر اور آزادی کے نام پر، یہ اتنا ایک ڈس رسپیکٹیو بیہیویئر ہے، اس قدر ہیوملیشن ہے اس کے اندر خواتین کی، کیا واقعاً اگر میں کبھی کبھار تعجب کرتا ہوں کہ خواتین اگر خود اس چیز کو نہیں درک کریں، جی میں اور آپ نہیں درک کرا سکتے. ابھی یورپ میں یعنی اتنی زیادہ بحث ہونے کے باوجود مرد اور عورت کے درمیان ایکویلٹی کی، اور پھر جاب میں بھی اور کام میں بھی اور یہاں پر وہاں بھی، ابھی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی خواتین وہاں کی وہ پلٹنا چاہ رہی ہیں اپنی اسی حقیقت کی طرف جو پہلے ان کی حیثیت تھی. باقاعدہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس چیز نے آ کے ہماری زندگیوں کو برباد کیا ہے، ہمیں برباد کر دیا، ہماری
عزت کو لے لیے، ہم بچے چاہتے ہیں، ہم شوہرداری چاہتے ہیں، ہم گھر بسانا چاہتے ہیں. پوری لائف کو تباہ کر جی اچھا قاسم بھائی، یہاں پہ یہ بہت اچھی بحث ہو گئی اس عہدے اور الہی عہدے اور منصب کے تناظر میں. ایک اور اعتراض جو ہوتا ہے وہ اسلام کے اوپر، کہ اسلام یعنی انیکویلٹی کے تناظر میں ہی، کہ وہی کہ کو ایجوکیشن. دیکھیے آپ جو ہے وہ اسلام کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت جو ہے وہ الگ الگ ہو کے کام کرے. اسکول میں بھی جو ہے وہ اگر ایجوکیشن کا مرحلہ ہے تو وہاں پر بھی ان کی کلاسز الگ ہونے چاہیے، کو ایجوکیشن نہیں ہونے چاہیے. یہ ظلم ہے خواتین کے اوپر یا ڈس رسپیکٹ ہے خواتین کی؟ تو اس سلسلے میں بھی اگر تھوڑی سی بات ہو جائے تو. جان بھائی، اب اس کو میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ شاید اس کو خواتین اگر تعصب کے بغیر سمجھنا چاہیں تو خود مجھے سوچ کر یہ بتائیں کہ کیا وہ ایک ایسے جگہ پر کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کریں گی جہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں، جی یا وہاں کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ جہاں مرد ہیں؟ بڑا سمپل سا معاملہ ہے. سیدھی سی بات ہے. یعنی خواتین کے درمیان اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. پھر کو ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے اس کا پرابلم صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے، کو ایجوکیشن کا پرابلم مردوں کے ساتھ بھی ہے. بے شک. یعنی کیا، جب آپ کو ایجوکیشن کے اندر لے کر آتے ہیں تو کو ایجوکیشن کا نظام، چونکہ دیکھیں بائی نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اپنے اپوزٹ سیکس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، ایک اٹریکشن کو رکھا گیا ہے، اور یہ اٹریکشن ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹریکشن بن جائے. بالکل. بجائے اس کے کہ اٹریکشن ہو، جی وہ بن جاتی ہے ڈسٹریکشن. تو بجائے اس کے کہ یہ کہ آپ کا کنسنٹریشن اور آپ کا فوکس آپ کے تعلیمی مطالب کے اوپر ہو، یہ چیزیں ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ فرق کرتی ہے، تنزلی پیدا کرتی ہے. اور یہ بڑی ایزیلی اس کو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. نہیں. اچھا، یہ انیکویلٹی، دیکھیے انیکویلٹی اس وقت بنے گی کہ اگر ہم مردوں کو کچھ زیادہ پڑھائیں، خواتین کو کم پڑھائیں. یہ انیکویلٹی اس وقت بنے گی کہ جب کوالٹی آف ایجوکیشن میں فرق ہے. لیکن اگر کوالٹی آف ایجوکیشن آپ کو برابر مل رہی ہے تو انیکویلٹی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انوائرمنٹ کو ڈیفرنٹ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مثلاً صرف خواتین یا صرف مردوں کا، تو اگر اس میں غور کیا جائے تو ٹیکنیکلی خواتین کی ریسپیکٹ، یعنی جو حجاب کا پورا کانسیپٹ ہے، جی حجاب کا پورا کانسیپٹ، وہ خواتین کا ریسپیکٹیبل اور باعظمت ہونا دین کی نگاہ میں. صحیح. یعنی ہم بہت چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس کو عام طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو، یعنی کیا ہوتا ہے، آپ عام طور پہ جتنی قیمتی چیز لیتے ہیں اس کو اتنا ہی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. مثلاً آج فرض کیجئے کہ کوئی جوان کوئی مہنگا موبائل خریدتا ہے. مہنگا موبائل خریدتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اس کو کور لے. جب تم نے اتنا مہنگا خریدا ہے اسکرین گارڈ لگاتا اور آپ اور بظاہر، یعنی آپ چاہتے بھی ہو کہ میرے پاس مہنگا ہے تو میں ریاکاری کروں، لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس مہنگا ہے، تب بھی آپ اس کو چھپانے کے چکر میں ہو اور آپ کہتے ہو نہیں، اس کو اگر میں نے بچا کر رکھنا تو مجھے اس کو کور میں رکھنا پڑے گا. اچھا، اور ایک عرصے کے بعد جب آپ انکور کرتے ہو اس کو، پھر دیکھیے وہ اس کی خوبصورتی اپنی جگہ کے اوپر باقی رہتی ذرا سا آپ نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا اور وہ جب چمکتا ہے تو اس کی چمک سے آپ کے قلب کو بڑا اطمینان مل رہا ہوتا ہے. یہ جتنا ان ٹچ رہ گیا، اس کے اوپر جتنے کم اسکریچ لگے ہیں، اتنا اس کی پھر کیا ہوتا ہے، ایون اس کی ری سیل ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے نا. آپ یہ ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہو لیکن اپنی نسبت نہیں سمجھ رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک موبائل کی قیمت کے برابر بھی نہیں سمجھا. تو اگر آپ کی قدر آپ کی اپنی نظر میں نہیں ہے، پھر یہ جو ویسٹ نے آزادی کے نام پر واقعاً، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کی جو خواتین ہیں وہ سائیکلوجیکلی ایسٹ کی خواتین سے زیادہ ڈپرائیوڈ ہیں، اور ان بیچاریوں کو یعنی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آزادی کے ڈھکوسلے کے ذریعے سے وہاں کے مردوں نے ان کی ہیوملیشن، ڈس رسپیکٹ اور مینیپولیشن کیسے کی. ہراسمنٹ تو الگ مرحلہ ہے. یعنی اب آپ دیکھیے، مثلا اکثر ہم کبھی کبھار ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کسی فلم میں، کسی کلپ میں، کسی تصویر میں، کہ مرد اوپر سے لے کر نیچے تک لباس پہنا ہوا ہے اور شرٹ کے اوپر اس نے کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور خاتون نیچے سے بھی آدھی ہو رہی ہیں، اوپر سے بھی آدھی ہو رہی ہیں. سخت سردی میں مرد جیکٹ پہنا ہوا ہے. اس سے زیادہ ڈس رسپیکٹ کسی کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہیوملیشن کسی کی ہو سکتی ہے. یہاں پہ جو کاظم بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آزادی کی،
کہ کیا کہتے ہیں یعنی لباس سے آزادی جی ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہماری یہ مرضی، ہم آزاد ہیں لباس پہننے میں، ہم لباس اسے انسان کبھی بھی سوچے کیا واقعاً لباس سے آزادی کہلاتی ہے؟ کیا واقعاً اس کو آزادی کہتے ہیں؟ پھر کسے آزادی کہتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ کیسے مطلب کہ آپ نہیں ڈیفینیشن کیسے کریں گے بہت ان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ کہ وہ کسی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے آپ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بازار میں اترنا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اب اس میں مرد اور عورت پہ کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے تعلق اس سے. کیوں؟ یہ پھٹا ہوا لباس بیسیکلی ہیوملیشن ہے. لیکن آپ مزیدار بات سوچئے کہ اس ہیوملیشن کو میں فیشن کے نام پر آپ سے کروا دوں، میں نے آپ کے ساتھ انصاف کیا یا آپ کو بیوقوف بنایا؟ بیوقوف بنایا، ہم آسانی سے بیوقوف بن بھی گئے. آپ پھٹا ہوا لباس پہننا اپنے آپ کو اس سے زیادہ ہیوملیشن کیا ہو سکتی؟ ماڈرنٹی کے نام پر، ماڈرن ہونے کے نام پر آپ کو اریاں کر دینا، آپ کو دوسروں کی انٹرٹینمنٹ کا مرکز بنا دینا. یعنی کیا واقعاً دیکھیں میں بینگ اے مرد یہ بات کہوں گا کہ میں یہ تحمل نہیں کروں گا کبھی کہ میں ہر طرح کی عورت کی نظر کا مرکز بنوں. کیوں؟ کیا میں واقعاً میں کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوں؟ کیا میری یہ حیثیت ہے کہ ہر کوئی مجھے آ کر مثلاً مثال ایک بات ہے، آپ عام طور پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گلاس عام طور پر کسی عمومی ایریا میں رکھا ہوا ہوتا ہے آپ اس گلاس سے پانی نہیں پینا چاہتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کا منہ لگا ہوگا، اور آپ گلاس سے پانی نہیں پی رہے اس لیے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کا منہ، کیسے کیسے لوگوں کا ہاتھ لگا ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو خود لوگوں کے لیے وہی گلاس بنا رہے ہیں کہ جس میں ہر گندی نگاہ آپ کو آ کر لگے، صحیح. ہر بری نگاہ آپ کو آ کر. اس سے زیادہ ہیوملیشن، اس سے زیادہ بے عزتی، اس سے زیادہ انسان کے لیے تحقیر اور توہین کوئی اور ہو سکتی ہے؟ کہ پھر دیکھیے جس چیز کو ہم ذہنی غلامی کہتے ہیں، یہ چیز سمجھنا بہت مشکل. صحیح. انسان تعجب کرتا ہے نا کیسے ہوا کہ غریب طبقہ محنت کر کے سب کچھ کما کر سب کچھ کر کے اپنے آقا کو دے رہا ہے، خود فلاکت و فقر کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو آقا ہے وہ جب ان نعمتوں سے اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے تو یہ بیچارہ جو پیٹ خالی فلاکت اور فقر کا شکار، ظلم کا شکار ہے، وہ آقا کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. یہ ذہنی غلامی ہے، صحیح. یہ ہیوملیشن ہے، یہ تحقیر ہے، یہ توہین ہے. یعنی اس فقیر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے استحصال کر کے میرے بچوں کا میرا حق چھین کر جو میرا ارباب عیاشی کر رہا ہے، مجھے اس پر خوش ہونے کی بجائے اس کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہیے. یہ ذہنی غلامی. لہٰذا ویسٹ اور خاص طور پر ویسٹ نے خواتین کو جس طرح سے مینٹلی مینیپولیٹ کرنے کے بعد اپنی اور وہ بھی انتہائی ناپاک انٹرٹینمنٹ کا باعث بنایا ہے، اس سے زیادہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً فیمنزم میں اگر واقعاً کوئی ایسا ہے جو واقعاً خواتین کی عزت، اکرام، حرمت، ان کے گریٹیچیوڈ پر کام کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ واقعاً آ کر اسلام میں خواتین کے مقام کو سمجھے اور اس مقام کو اجرا کرنے کی کوشش کرے. بے شک. وہ مقام کے جو خاتون کو عزت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، شرف دیتا ہے، عظمت دیتا ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ان کا حقوق زیادہ نہیں مل رہا. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمان صحیح سوسائٹی سے. سوسائٹی سے. یعنی آپ کسی بہت اچھے سسٹم کو آپ نہیں چلانا چاہتے تو نقص سسٹم میں نہیں ہے آپ. جی. اسلام اور یہ ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے. صحیح. مثلا آپ فرض کریں ویسٹ کے کسی بہت زبردست عدالتی نظام کو جا کر غلط مینیپولیشن کریں تو مینیپولیشن آپ کی کہلائے گی نا، نظام کی نہیں کہلائے گی. قانون تھوڑی غلط. قانون تو غلط نہیں کہلائے گا. اسی طرح سے شریعت اسلام خاتون کو جو عظمت دیتی ہے، جو رسپیکٹ دیتی ہے، اور اس رسپیکٹو بیہیویئر کے اندر پھر آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے رسپیکٹیبل پوزیشن کو سیو کیا ہوا ہے تو پھر دین آپ کو کہیں نہیں روکتا. یہ یاد رکھیے گا. یہ مسکنسیپشنز ہیں کہ دین خاتون کو کام نہیں کرنے دیتا یا ترقی نہیں کرنے دیتا یا فلاں نہیں کرنے دیتا، یہ سب مسکنسیپشنز ہیں. اچھا ہمارے پاس نمونے موجود ہیں نا. ہم مثال طور پہ اگر ہم حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا زمانہ دیکھیں یا جنگوں کا زمانہ دیکھیں جہاں پر کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جنگ میں نہیں جا رہی ہے، وہاں پہ جنگوں میں خواتین موجود ہیں
بھائی میں آپ کی اس بات کو نا تھوڑا سا ایک خلاصی کیفیت میں بیان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دین نے ہمارے سامنے 3 کیسز دیے ہوئے ہیں اور ہمیں ان 3 کیسز میں سے اپنے لیے کسی ایک کیس کو چن کر خود دیکھ کر اپنے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک کیس وہ ہے کہ جس میں مرد جو ہے وہ آگے ہے، صحیح. اس کی حیثیت، اس کی کوالٹیز، اس کا صفات، اس کے تمام مقامات جی. آگے ہیں. خاتون نسبتاً تھوڑا سا پیچھے ہے، تو خاتون کیا کرتی ہے، اپنے تمام جتنے کمالات ہیں اس کو مرد کے ساتھ مرج کر دیتی جی. اور مرد کے پیچھے رہتی ہے. ایک مثال خدا نے وہ دی ہے، ہمیں اسلام نے دی ہے، جس میں یہ مرد اور عورت اپنے تمام کمالات میں اس قدر ایکول ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں کیا جاتا، لہذا یہ بالکل ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں اور کوئی کسی سے آگے پیچھے نہیں. صحیح. اور ایک مثال ہمارے پاس ایسی بھی ہے کہ جس میں خاتون آگے ہے، مرد نسبتاً پیچھے ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل وہاں پر اس مرد نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ مرج کیا اور اس عورت کو آگے رکھا اور اس کی تمام تر عظمت کو قبول کیا. پہلی اگزامپل حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ماڈل. اچھا یہ تو ایک ایسا گفتگو کا یعنی موڑ ہے کہ جہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس وومن، بلکہ واقعاً ایک بزنس لیجنڈ ہیں اگر آپ صحیح معنی میں بیان کریں. جان بھائی کبھی ویسے فرصت رہے، یہ بھی موضوع ایک واقعاً گفتگو کرنے والا ہے کہ جو ایک خیانت کی گئی ہے اور بظاہر طور پہ بنو امیہ وغیرہ کو زیادہ امیر بتایا گیا ہے، بنو ہاشم کو غریب و فقیر. اس کے اوپر کبھی بحث کریں گے کہ یہ کیا خیانت ہے، ورنہ بنو ہاشم ہمیشہ سے بزنس کے اعتبار سے کامیاب لوگ ہیں. ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس زمانے میں جہاں عورت کو نیگیٹو اور پست ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا، اپنے زمانے کی ملکۃ العرب، ایک کامیاب خاتون ہے. لیکن جیسے ہی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی ہے اور حضرت کی عظمت کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو ایسے مرج کر دیتی ہے حضرت کے ساتھ کہ پھر گویا حضرت خدیجہ کا وہ سٹیٹس نظر نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے. اب آپ پیغمبر کی کامیابیوں کے پیچھے حضرت خدیجہ کے تمام کمالات کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ایک مرحلہ وہ جہاں دونوں برابر ہیں، اس کی بہترین اگزامپل حضرت زہرا اور حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور یہاں وہ مقام ہے جہاں آپ کسی کو ایک دوسرے سے آگے پیچھے جاتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اور یہ ایک مقام پر رہ کر وہ کمالات کو ظہور دے رہے ہیں، کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے. جب پہلی شب میں پوچھا کیفا وجدتہا، اپنی عبادات پر مد علی کی، یعنی وہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، وہ اپنی عبادت میں جس کو مددگار پائے. مددگار ہونا یہ خود عظمت کی عظمت ہے. تیسرا جو رول ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ جہاں پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام کا رول ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہر اعتبار کمال میں حضرت عبداللہ سے ایک سٹیپ آگے. تو کیا حضرت عبداللہ نے اپنی اس مسکولن اور مردانہ اس کو غیرت کو اور یہ غیرت نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے کہ کوئی اپنے صرف مرد ہونے کی وجہ سے کسی خاتون کو ساتھ نہ دے، خاتون کا احترام نہ کرے، اس کو اصل مردانگی نہیں کہتے. یہ مردانگی نہیں، یہ بغیرتی ہے، یہ نامردی ہے. اور یہاں پر ایک عزت بھی ہے کہ جو کام زینب انجام دے سکتی ہیں اپنے مولا کی مدد میں اور ان کی نصرت میں، وہ صلاحیت میرے اندر نہیں پائی. یہ تو میں راستہ نہ روکوں. ایگزیکٹلی. اگر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نعوذ باللہ من ذالک بفرض محال اس طرح کی کوئی حرکت کرتے آج کس جگہ پر ہوتے، یعنی کہ آج جناب زینب کے کمال کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا کمال جی سب کے سامنے، یعنی آپ کا یہ ساتھ دینا. لہذا ہر وہ مرد، میں تمام اپنے جتنے بھی سننے والے سب سے کہوں گا، خدا کے لیے اگر آپ کے گھر میں موجود خاتون، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، آپ کے سامنے معلوم ہو کہ اس کی صلاحیتیں ایسی ہیں، خدا کے لیے اس کی صلاحیتوں کو صرف اپنی مردانگی، جھوٹی مردانگی کا نام دے کر روکنا، خدا کی صفات کو ظہور ہونے سے روکنا ہے، جی کمال کو ظاہر ہونے سے روکنا ہے. خدا کے لیے حرکت نہ کریں. اصل مردانگی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کریں، تاکہ وہ کمالات جو سے ظاہر ہونے ہیں وہ معاشرے میں ظاہر ہو سکیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو جینڈر ایکویلٹی یا انیکویلٹی کے سلسلے میں جو اعتراضات ہیں اس میں ہوئی، لیکن مشکل ہماری وقت ہے اور ہمارا وقت جو ہے وہ تمام ہو چلا ہے. تو دل چاہ رہا تھا کہ اور بھی بہت سے سوالات تھے ہم گفتگو کرتے،
لیکن ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ ساری باتیں نہیں کر سکتے، کبھی اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو آپ کے لیے مشعل راہ ہوگی، آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں، خصوصاً ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہماری مائیں جو ہیں وہ ان کے لیے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہوں گے۔ پھر سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پروگرامز کو آپ دیکھیں، سبیل میڈیا گروپ کے جو دوسرے چینلز ہیں، سبیل میڈیا ہے، سبیل قرآن ہے، سبیل کڈس، سبیل ٹونز، اور یہ سارے جو چینلز ہیں ان کو دیکھیں۔ یہ آپ کے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہیں، جن میں ہم بہترین پروگرام لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت اور اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، لیکن اس میں آپ کے سپورٹ کی ہم کو بہت ضرورت ہے، مورل سپورٹ بھی اور ساتھ ساتھ مالی سپورٹ بھی۔ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں کے امام لینے کے اجازے موجود ہیں، آپ ہمیں اگر چاہیں تو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں لا سکیں۔ اسی طرح کے پروگرام کو لے کر ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں آگے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔